تو آئیے ہم کلام کو ہم تلاوت کریں گے. فرسٹ کرنتھین چیپٹر 15 50 ٹو 58. اردو کی بائبل میں نیا نامہ میں پالوس کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس کا 15 باب 50 آیت سے. پیج نمبر ہے 167. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، گیتوں کو پسند کرتے ہیں. ابھی سسٹر نے بڑا خوبصورت انہوں نے میسج کیا ہے، مارننگ گریٹ سلیکشن آف سانگس. تھینک یو، تھینک فار آل یور ایفرٹس. آف کورس آپ کا پیار، آپ کی محبت میرے لیے بہت قیمتی ہے. سبینہ نے گڈ مارننگ ہے، گڈ ونڈرفل ڈے، پریز دا لارڈ. دیکھیے، لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر ایک جو بات میرے دل کو خوشی بخشے گی وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں گے خدا ہم خوش ہوتا ہے. اور یہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. آپ گیتوں کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یو آر گریٹ انسپریشن ٹو می، یو آر ڈرائیونگ فورس ٹو می. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اگر نہ ہوتے تو یہ پروگرام شاید کامیاب نہ ہوتا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو بھی سیکھیں اور اپنی بائبل کو لے کے بیٹھیں. اور وہ لوگ جو کہ آلریڈی اس بات کو محسوس کیے ہوئے ہیں، جن کے پاس خدا کا پاک کلام موجود ہے، چلیے آج پھر وہ ایک پرانی جو بات اس کو پھر دہراتے ہیں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کی تصویر کھینچیں اور ذرا مجھے بھیجیے، میرے واٹس ایپ کیجیے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میری بائبل مقدس کا تو جو ہے نا وہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جو کڑھائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیے، اس پہ جو نشانات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا تو اب ظاہر اتنی پر کم میں خدا کا شکر ادا کروں وہی کم ہے. تو آپ دیکھیں گے تو آپ ذرا میں تھوڑا سا اس کو ادر وے راؤنڈ آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی یہ دیکھیے، اس پہ اپنے جو مارکر لیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ لکھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی بائبل مقدس پہ لکھنے سے گناہ ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنی بائبل مقدس کو استعمال کریں. اور پہلا کرنتھس کا 15 باب، یہ میرا حوالہ ہے پھر وہ ادھر ادھر ہو گیا. تو 15 باب اس کی 50 سائد سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. مقصد یہ ہے آپ کو دکھانے کا کہ ایسے نہیں ہوتا یہ. جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ بائبل کو اہمیت نہیں دیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. وقت ہو گیا بائبل مقدس کے سیکھنے کا. جی، یوں لکھا ہے خدا ان کے خوبصورت زندہ بابرکت پاک کلام میں. آئے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی. آئے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ آئے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. بس آئے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں ہے. خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. سب دعا مانگیں، خدا ان کے پاک روح کی معمولی چاہیں. اے پاک خدا، ہم جو تیرے لوگ ہیں، تیرے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، آپ سردار گلہ بان ہو، اچھے چرواہے ہو، جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتے ہو. آپ ان کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتے ہو، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتے ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں آسودہ کرتے ہو، آپ ہماری فکر کرتے ہو. اے پیار سے بڑے خداوند، ہم اس وقت آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو وسعت بخشیے، ہمارے خیالات کو وسعت بخشیے، اور جو کچھ بھی ہم آپ کے خوبصورت وچن میں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پاک کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں. Heavenly Father, we come to you
We give you thanks and praise because you're worthy of all the praise and thanks, Almighty God. We understand that there is no perfection in us. We are seeking your power. We are seeking your guidance. Please lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. ईद क़यामत अल मसीह के बाद, the day of resurrection, which was a glorious day, I keep thinking what I should share with you. اور میں خداوند کے پاک روح کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ نئی سے نئی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. میں جب سوچا تھا کہ لوگوں نے ایسٹر کے میسیجز سنے ہوں گے، اپنے اپنے چرچز میں عبادات کی ہوں گی، اور ہم نے پچھلے کئی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف مضامین پر صلیب کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور خدا کے خون کے بارے میں ہم نے سیکھا. اور میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے میرا ساتھ دیا. پادری گلبرٹ صاحب جو کہ باقاعدگی کے ساتھ ایوری فرائیڈے خدا کا پاکلہ ہمارے ساتھ بانٹتے رہے، اور ہم نے مل کر یہ کوشش کی کہ ان سبجیکٹ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ سکیں. ابھی جب میں پچھلے دنوں اس چیپٹر کو دیکھ رہا تھا، پہلا کرنتھیوس کا 15 باب، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو نظر انداز نہ کیجیے گا، اس کو مارک کر لیں، اس کو آپ اپنے پاس کھول کے رکھیے ان دنوں میں، خاص طور پہ اس ویک میں. پوسٹ ریزریکشن جو سرمنز ہیں، اپیرنس آف اور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ آفٹر ہز ریزریکشن، مردوں میں سے جٹنے کے بعد جو بھی واقعات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، ہم ان پر غور کریں گے. اور آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں جو بھی کر سکا پچھلے 2 دنوں میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو میں نے بانٹا. 2 جو بڑے اہم جو سبجیکٹ میرے سامنے آئے، اور میں نے سوچا کہ میں ضرور ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. I was thinking about everlasting life and the power of that resurrection. لیکن جب میں دعا میں تھا اور میں نے خداوند سے درخواست کی، تو خداوند نے مجھے یہ 2 جو سبجیکٹ دیے ہیں، مارٹل اینڈ امارٹل باڈیز، فانی اور غیر فانی جسم. تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں پھر ٹائم دینا پڑا، سیکھنا پڑا. اور یہ آج کا جو مضمون ہے یہ ہے ہمارے جو فانی جسم ہیں ان کے بارے میں، کہ اس کی کیا اہمیت ہے. میں نے اس بات پر غور کیا کہ وائی جیزس وینٹ آن دا کراس، وائی ہی کیم ٹو دس ورلڈ، کیوں اس کو جسم اختیار کرنا پڑا، کیوں وہ اس دنیا میں آیا. جب ہم یہ کہتے کہ وہ ہمارے لیے اس نے صلیب پر جان دی، تو یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ وی آر ناٹ ہیونگ دا گلوریس باڈی یٹ. ابھی ہمارے جسم جو ہیں وہ فانی ہیں، ابھی ہمیں جلالی بدن نہیں ملے. تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے. اور ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وائی جیزس وینٹ آن دا کراس، وائی ہی پیڈ دا پرائز فار آور باڈیز، وائی ہی سفرڈ اینڈ ڈائیڈ. اور پھر یہ کہ خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی امید ہے کہ وہ ہمارے ان فانی بدنوں کو غیر فانی میں تبدیل کرے گا. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے. I will try to define this mortal body. یہ جو ہمارے بدن ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، اور خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت. یہ بڑا ضروری ہے، آپ ان حوالہ جات کو نوٹ بھی کیجئے، اپنے پاس لکھیے ان کو. ایک بڑی خوبصورت بات ہے. پالوس رسول نے یہ دونوں جو خطوط لکھے کرنتھس کلیسیا کو بہت خوبصورت ہیں. اور جہاں پر پالوس رسول یہ فرماتے ہیں، سنیے، دوسرا کرنتھس کا 4 باب اور اس کی 11 ہے. کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو. یسوع کی زندگی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو.
ہم ایور لاسٹنگ لائف کی تو بات کرتے ہیں، ہم اس زوئے لائف کی تو بات کرتے ہیں، وہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، یہ جو ہمارے فانی بدن ہیں، مارٹل باڈی جو ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور جب ہم اس غیر فانی بدن کو اس فانی بدن کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس اینڈ دا سگنیفیکینس آف دس مارٹل باڈی. ہمیں اپنے اس فانی بدن کے بارے میں، اس کی نیچر کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. میں واپس آپ کو لیے چلتا ہوں دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت میں. سنیے. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری بات انسانیت روز روز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد باری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. تو یہ جو باڈی ہے، کورس اس ٹیمپوریری باڈی، اور یہ زائل ہوتی جاتی ہے. لیکن خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. تو جیسے جیسے انسان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جسمانی طور پر، وہ ترقی کرتا جاتا ہے، انورڈ جو رینیول ہے، فزیکلی وی آر بیکمنگ ویک، بٹ انورڈلی وی نیڈ ٹو بی اسٹرانگر. ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو ٹیمپریری باڈیز ہیں یہ زائل ہوتی جاتی ہیں، کمزور ہوتی جاتی ہیں، لیکن ہماری جو باطنی انسانیت ہے اس کو مضبوط ہوتے جانا ہے. اب ذرا ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے جو بدن ہیں یہ کمزور ہیں. ان کو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے پاک روح سے معمور ہوتے جائیں اور ہماری باطنی اور ظاہری انسانی جو ہے وہ خداوند میں مضبوط ہوتی جائے. What is the purpose of this mortal bodies? That is the second question before I will go further. خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 1 Corinthians chapter 6. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارے بدن جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. 1 Corinthians chapter ہم دیکھیں گے 6 verse 19 to 20. کیا تم نہیں جانتے؟ دیکھیے زندگی کا بھی مقصد ہے، ہماری باڈی آف کورس اس کا مقصد، جو میں کہتا ہوں زندگی کا مقصد، پرپز آف اوور لائف، دس از ویری امپورٹنٹ. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. چلیے جی، ذرا اس کو ہم غور کریں. اب اس پہ بدن جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہ جیتی جان ہوا. ہمارے بدن جو ہیں یہ روح القدس کا مقدس ہے. مقدس کیا؟ ہیکل. اب دیکھیے جو ہیکل بنائی گئی تھی اس میں ایک عبرانی زبان کا لفظ میں استعمال کرنے لگوں، شکائنا، پریزنس آف گاڈ. جب خیمہ اجتماع بنایا گیا تو اس کو خداوند نے ڈیزائن دیا اس کا کہ موسیٰ کو ایسے ایسے تو اس خیمہ کو بنانا. بیابان میں تھے، ٹیبرنیکل جو ہے اس کو بنایا گیا. اور پھر جب بعد میں سلیمان نے ہیکل کو بنایا، اور ہیکل میں خدا کی موجودگی جو ہے، the presence of God, the Shekinah, that was the most important thing in that temple. اور جب لوگ گاتے تھے، خدا ان کی ستائش کرتے تھے اس پاک مقام میں،
تو اس پاک جگہ پر، اس خدا کے گھر میں، تو لوگ اپنے قدموں پر ٹھہر نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے. There was a very powerful presence of God. اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ جب ہیکل میں سے اٹھ جاتا تھا، اس جگہ پہ سے اٹھ جاتا، ایک عام بلڈنگ، ایک عام خیمہ رہ جاتا تھا. ہمارے بدن جو ہے یہ خداوند کا مقدس ہے، خداوند کا روح اس میں بسا ہوا ہے. بہت خوبصورت بات ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. ذرا مجھے تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھانے دیجیے. بنیادی طور پر انسان تین چیزوں کا مرکب ہے. باڈی، جو ہمارا جسم، جو ہمیں نظر آتا ہے، گوشت پوشت کا، ہڈیاں، سب کچھ فزیکل بینگ ہے ہم. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سول. جب خدا نے انسان کے نتوں میں زندہ دم ہو کر جیتی جان ہوا، تو روح جو ہے برانی زبان کا لفظ، انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا. تو جس دن انسان مر جاتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ روح جو ہے وہ بدن کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، اسپرٹ. اسپرٹ کیا ہے؟ سول میں نے بتایا، انسان کی جان جو اس کے خون میں ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ آپ نے گوشت کے ساتھ خون کو نہیں لینا. یہ جو حلال کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جان جو ہے وہ خداون سے آتی ہے. بدن جو ہے اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں اوریجن ہے، وہ مٹی ہے، تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ کیا ہے، انٹلیکچوئل پرسن ہمارے اندر ایک اور شخصیت ہے، انویزیبل انٹلیکچوئل پاور جو ہے، ہماری سوچ، ہمارا ارادہ، ہماری عقل. تو اب یہ دیکھیے خدا کا پاک روح جو ہے وہ کیا ہے. وہ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. انٹلیکچوئل پاور جو ہے ہماری، جو ہمارا ورلڈلی نالج ہے، اٹ ڈپینڈ اپون دا 5 سینسز. وہ 5 سینسز جب کام کرتے ہیں تو ہمارے برین کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہاں پر گہرائی ہے، یہاں پر آپ نے پاؤں رکھنا ہے، نہیں رکھنا. آپ کے 5 سینسز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، کون سی چیز آپ نے کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی. اب جو خدا کا روح ہے، پرسن آف گاڈ، ایک شخصیت ہے. یہ کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، یہ ایک شخصیت ہے. جب ایماندار جو ہیں وہ جن کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ان کو یہ پاک روح خدا کی طرف سے ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. 4 تھنگس ابھی جب ہم نے سنا ہے خدا کی طرف سے ملا ہے، یہ روح قدس جو ہے. تو ایمانداروں کے اندر یہ جو خدا ان کا پاک روح آ جاتا ہے، ان کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے. نیکودیمس سے خدا نے یہ کہا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جو نئی پیدائش ہے یہ خداؤں کے پاک روح سے حاصل ہوتی ہے، اور خداؤں کا پاک روح ہمیں انعام میں ملتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے نئی پیدائش کا بھید؟ پھر ہم اپنی مرضی کو پورا نہیں کرتے، پھر ہم اپنے دیکھنے سے عمل نہیں کرتے، اپنے سننے سے عمل نہیں کرتے. ہم خداون کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ خداون کا روح ہمارے اندر بسا ہوتا ہے. وہ ہماری شخصیت کو وہ کنٹرول ناٹ ان دیٹ سینس کہ وہ ہمیں کوئی روبوٹ بن جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمیں عقل دیتا ہے، وہ ہمیں دانش بخشتا ہے. اب کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب مائنڈ آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، یہ القدس کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دا مائنڈ آف گاڈ، خدا کا ذہن، مطلب خدا کا ذہن ہے. کلام کا مطلب خدا کا ذہن ہے. when we are reciting the word of God, when we are meditating upon the word of God، جو کہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا،
ہر ایک صحیفہ خداوند کے الہام سے. الہام کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہے خدا، ہم اس کی سانس سے، یہ پاک روح کی تحریک سے یہ پاک کلام جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے. دس از اے مائنڈ آف گاڈ. مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان بہنوں بھائیوں پہ جو ہمارے نان کرسچن بہن بھائی جو کہتے ہیں جی بائبل بدل گئی ہے. میرے بھائی یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. جو کتاب آپ سمجھتے ہیں یہ وہ دنیا کی کتاب نہیں ہے. دس از اے ورڈ آف گاڈ which is a inspirational word of God، جو کہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے یہ لکھا گیا ہے. It cannot be changed. اس کا جو ہے نا متن جو ہے، جو ایسنس ہے، وہ ہے نجات بذریعہ خداوند یسوع المسیح. آپ الفاظ کے پیچھے نہ جایا کریں. لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. اس کا ٹرانسلیشن ہے، بہت ساری زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اس کے پیغام پر غور کریں کہ اس کا میسج کیا ہے. تو ہماری جو مارٹل باڈی ہے، ہمارے جو جسم ہے، جب میں ان کی بات کر رہا ہوں تو جسم جو ہے اس کے اندر جب خدا ان کا پاک روح آ جاتا ہے تو اٹ بیکم دا ٹیمپل آف گاڈ. ہماری باڈی جو ہے یہ خدا کا مسکن بن جاتی ہے. اب ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ وائی وی آر اسٹرگلنگ. اس لیے کہ بدن کمزور ہے. دس از اے کانفلکٹ، ایک لڑائی جاری ہے. اور رومیو کا 8واں باب بڑا خوبصورت ہے. جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. وی نیڈ ٹو ریلائی اپان دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ if you are spiritual. Of course, we are having this mortal body, but when the Spirit of God is coming into us, تو وہ جو ہماری sinful جو ٹینڈنسی ہے، جو نیچر ہے، اس پر وہ حاوی ہو جاتا ہے. So there is a struggle. اگر خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے تو پھر ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے ہیں. So the spiritual discipline is very important. اپنے جسم کو پالس کہتا ہے کہ میں مارتا اور کوٹتا ہوں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے. میں اس کو کل بھی کنٹینیو کروں گا، ڈونٹ وری. وٹ از دا ہوپ فار اوور مارٹل باڈیز؟ کوئی بھی کہے گا بھائی صاحب جب ہم کمزور ہیں، ہماری باڈی جو ہے وہ فانی ہے، تو کیسے ہم امارٹل باڈی کو کیسے حاصل کریں گے؟ سو دا ریزریکشن ابھی جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بھید کی بات ہے. اس مسٹری، اور وہ یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. بیکاز دیر از اے سن ان دس باڈی، اور اس کو رینیول کی ضرورت ہے، اس کو نئے ہونے کی ضرورت ہے، اور خداون اسی بدن کو تبدیل کرے گا. That's why we need to be very conscious about the purity of this body. واپس ہم اسی بات پہ چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے بھی پڑھا، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. We need to be conscious about this mortal body. خدا نے تو اس کی قیمت ادا کی ہے، بدنوں کی اس نے قیمت ادا کی ہے، اور یہ بدل جائیں گے، یہ باڈی بدل جائے گی. کل ہم نے دیکھا تھا خدا یسوع مسیح نے اپنے اس بدن کے ساتھ جو کہ ایک تبدیل شدہ بدن تھا، گلوریس باڈی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے شاگردوں کے ساتھ مچھلی بھی کھائی اور ان کے درمیان کچھ چھو کے دیکھا بھی. خدا نے کہا کہ دیکھو روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. پالوس کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر روبرو دیکھیں گے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ باڈی کیسی ہوگی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یسوع المسیح جیتے ہوئے پہلا پھل ہوا ہے، اور اس کی باڈی جس میں انہوں نے کھانا بھی کھایا، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے بھی، اور وہ اس زمین پر چلتے بھی رہے. تو ہم جب امارٹل باڈی کے بارے میں بات کریں گے تو ضرور اس پہ ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے ہوپ فار اس. کیا ہوپ ہے؟
देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछड़ा नरसिंगा फूंकती होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। व्हाट्स अ ग्लोरियस होप, हम बदल जाएंगे। सो देयर इज अ होप फॉर दिस मॉर्टल बॉडी। देखिए एक और विर्द को मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत को देखेंगे। फिलिपियंस 3 बाब जी, और उसकी 20 और 21 आयत को। हालेलुया। मगर हमारा वतन आसमान पर है। वी आर इन अ जर्नी, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर अस। हमारा वतन आसमान पर है। और यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यूहन्ना का इंजील में से 14 बाब पहली 6 याद बहुत खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम एक वनजी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है, और अपनी इस कुव्वत की तासीर के मुआफिक इससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि वी आर इन ए जर्नी, वी आर इन ए पिलग्रिमेज। As the Israelites, they left Egypt. They were wandering in the wilderness for 40 years. They were moving towards the promised land. In the same way, we are all in a journey, and we are moving toward that new Jerusalem, where there'll be no sickness. In the book of Revelation chapter 19 में वहां मौत होगी, ना हो नाला होगा, बल्कि हम खुदा के चेहरे को देखेंगे। और यहाँ पर इस फिलिपियों के खत में पौलुस कहता है कि हमारा वतन आसमान पर है। वी आर इन ए टेम्परेरी प्लेस। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, और हम अपने यीशु के आने की राह के उसके मुंतजिर हैं, उसके इंतजार में हैं। और लिखा है कि वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। विद द पावर ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी विल रिसीव द न्यू बॉडीज। हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। जैसा वो जलाली है ऐसे ही हम भी जलाली होंगे। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी जो प्रेयर थी, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, जॉन चैप्टर 17, उसमें उसने दरख्वास्त की बाप से कि आए बाप, जैसे मैं और तू एक हैं, जैसे मैं और तू जलाली हैं, ऐसे तो इनको भी जलाली बना दे। तो जीजो, in the end, I just want to share that there is a living hope for our mortal bodies. And we need to live faithfully. हमें बड़े ईमान के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है। ये जो हमारे बदन है ये फानी है, नो डाउट, और हमें खुदा की तरफ से गैर फानी बदन जो है वो मिलेंगे। What is the purpose of this mortal bodies? What is the hope for this mortal bodies? हम जरूर इस पर और ज्यादा बात करेंगे। Why focus on our mortal body if we have eternal life? क्यों हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जबकि हमें गैर फानी बदन मिलेंगे। चलिए आज से इस बात को खत्म करते हैं, आज की इस स्टडी को, जो कि 10 बजने वाले हैं, और कल हम इसको जारी सारी रखेंगे। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब, दूसरा क्रंथियों 4 बाब उसकी 11 आयत को हम जहन में रखेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे। हालेलुया। जरूर इसको अपने पास नोट करिए, और मैं जिससे शुरू किया था वहीं पे मैं इसको खत्म करूंगा। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फन जिस्म में ज़ाहिर हो। दैट इज द होल पर्पस, कि इस फानी बदन में we need to reflect, we need to glorify his name. This body, this mortal body, it's temporary,
لیکن ہمیں خدا کی طرف سے ایک جلالی بدن جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس بدن سے، اس فانی بدن سے خدا یسوع مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اس کو دیکھا، اس کو چھوا، یہ ہونا، یہ بتاتے ہیں، آئیے اس زندگی کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں تاکہ یسوع کا نام عزت اور جلال پائے۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کلام کے ان گہرے بیتوں کے لیے۔ پیر خدا، ہم اپنی کم مائگی کا، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاک روح نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پیر خداون، آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آنے جانے والے دنوں میں جب ہم اور زیادہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں، ہمیں توفیق بخشیے، ہمیں ہمت دیجیے، عقل دیجیے، تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور سے ان باتوں کو جان سکیں۔ پھر یسوع، ہم اس بدن کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں توفیق دیجیے کہ ان بدنوں سے ہم آپ کے نام کو جلال دیں۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اے پاک روح، ہماری زندگی کو کنٹرول لیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اور ہمیں ہر طرح کی بدی سے، گناہ سے، فریب سے، جھوٹ سے بچا کے محفوظ رکھیے۔ ابلیس ان بدنوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مارنے والا ہے، شیر ببر کی مانت دھاڑتا پھرتا ہے جو خدا ان کے لوگوں کو پراگندہ کرے۔ ہمیں ابلیس کی ساری چالوں سے بچائیے، ہمت دیجیے، طاقت دیجیے۔ آپ کے لوگوں کو آپ کے پاک خون میں چھپاتے ہیں، ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے۔ ہم بیماروں کے لیے، دکھی لاچاروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہوں، سب کی حفاظت نگہبانی فرمائیے۔ آپ کی کلیسیا جو ستائی جا رہی ہے، جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ ہیں، ان سب کو اپنی پناہ میں رکھیے، بڑی برکت دیجیے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دیں، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور میں خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شافت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو چلتے چلتے چرچ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا چرچ جو ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، جہاں پر ہم اتوار کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے www.HestonAsianUnitedReformedChurch.org.uk، اور اس کا جو مخفف ہے، جو ایبریویشن ہے، وہ ہے HAURC.org.uk۔ ضرور آپ وزٹ کیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ تو اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔